سینئر صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑیچ کے مطابق مکافات نگر شریف محلہ 7واں آسمان۔ میرے پیارے عملیت پسند بیٹے شہباز، السلام علیکم۔ عرصہ دراز سے تم سے رابطہ نہیں ہوا۔ جب سے تم 8 فروری کے بعد دوبارہ وزیر اعظم بنے ہو، میں مسلسل ہر لمحے تمہاری کارکردگی اور کامیابی پر پریشان رہتا ہوں۔ حالات خراب ہوں تو دل ٹوٹتا اور جب ہوائیں اچھی خبر لاتی ہیں تو دل خوش ہوتا ہے۔ سب سے پہلے مبارکباد کہ مہینہ بہت اچھا گیا ہے۔ تمہاری حکومت کا نظام چل پڑا ہے۔ IMF کا قرض مل جانا بہت بڑا مثبت پہلو ہے۔ اقوام متحدہ میں تمہاری جاندار تقریر نے مخالفوں کے منہ بند کر دیے ہیں۔ اس تقریر کے فوراً بعد جنرل ضیاء الحق اور KM عارف ہمارے محلے مبارکباد دینے آ پہنچے۔ میں نے کوئی زیادہ لفٹ نہیں کروائی، مگر پھر بھی وہ دیر تک بیٹھ کر شریف خاندان کے قصے پڑھتے رہے۔ انہی کی زبانی اس بات کی تصدیق بھی ہوئی کہ فوج کے ساتھ تمہارا رابطہ اور تعلق مضبوط جا رہا ہے۔ ملیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم کا دورہ پاکستان بھی کمال کی بات ہے۔ سعودی عرب میں تمہاری انور ابراہیم کے ساتھ ملاقات میں یہ برف پگھلی تھی۔ انور ابراہیم کا پاکستان سے پرانا تعلق ہے، اسے شالامار باغ کی خوبصورتی اور کراچی کی کتابوں کی دکانیں سب کچھ یاد ہے۔ اس کی بیٹی کی شادی بھی ایک پختون نژاد ملیشین نوجوان سے ہوئی جو ہر سال پشاور آتا رہتا ہے۔ انور ابراہیم اسلامی جمعیت طلباء اور جماعت اسلامی سے بھی پرانا تعلق رکھتے ہیں۔ لیاقت بلوچ ان کی میزبانی کرتے رہے ہیں۔ امیر العظیم ان کے پاس ملیشیا جاتے رہے ہیں۔ اسی تعلق کی خاطر اس نے جماعت اسلامی کے وفد سے ملاقات رکھی، مگر انہیں ہوٹل میں روک دیا گیا، اوپر جانے کی اجازت نہ دی گئی۔ مجبوراً خود انور ابراہیم نے لابی میں آ کر اپنے پرانے تعلق داروں سے ملاقات کی۔ یہ طریقہ بالکل نامناسب تھا۔ انکوائری کراؤ کس نے یہ کام کیا۔ انور ابراہیم نے حلال گوشت اور چاول ملیشیا منگوانے کا جرأت مندانہ اعلان کیا۔ اس سے پاکستان کی معاشی مدد ہوگی۔ یہ مہینہ تمہارے لیے یوں بھی اچھا ہے کہ سعودی شہزادہ سعودی سرمایہ کاروں کے ساتھ پاکستان آ رہا ہے۔ پھر شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کی وجہ سے کئی برسوں کے وقفے کے بعد 7-8 سربراہ مملکت اکٹھے اسلام آباد آ رہے ہیں۔ بھارتی وزیر خارجہ کا آنا بھی بہت بڑی خبر ہے۔ دوسری طرف 63A کے فیصلے نے سیاسی طور پر تحریک انصاف کی امیدوں پر اوس ڈال دی ہے۔ گویا سیاست، خارجہ پالیسی اور فوج کے تعاون کے حوالے سے تمہارا قلعہ مضبوط ہوا ہے۔ مجھے یہ بھی خوشی ہے کہ چینی صدر سے بھی تمہارا کافی مضبوط رشتہ بن گیا ہے۔ اگرچہ وہ بڑے زیرک اور محتاط ہیں، لیکن تم نے انہیں جب اس بات کی داد دی کہ ہنری کسنجر کو ریٹائر ہونے کے باوجود آپ نے عزت دی اور چین امریکہ تعلقات بنانے میں اس کی خدمات کو یاد رکھا، اور پھر جب تم نے صدر کو بتایا کہ ہمارے والد میاں شریف ہمیشہ ہمیں نصیحت کرتے تھے کہ عملی زندگی سے ریٹائر ہونے والے محسنوں کو یاد رکھنا چاہیے، صدر شی تمہاری اس بات پر چونکے اور کہا میں ایک دیہاتی ہوں، میرے والد نے بھی مجھے یہی سبق دیا تھا، اور پھر تمہیں اپنے گاؤں کی سیر کروائی اور اب تمہارے لیے ان کی ذاتی گرم جوشی نظر آتی ہے۔ تم نے اچھی مثال دی۔ میں نے تو بریگیڈیئر قیوم اور جنرل جیلانی کا یہ احسان کبھی نہیں بلایا کہ انہوں نے نواز شریف کو وزیر اعلیٰ بنانے میں اہم کردار ادا کیا تھا، مگر اب مجھے اپنے خاندان کے حوالے سے عجیب و غریب خبریں مل رہی ہیں۔ لگتا ہے ساری روایات بلا دی گئی ہیں۔ وہ محسن جس نے تحریک عدم اعتماد میں سب سے متحرک کردار ادا کیا، نواز شریف، اور فوج کے مذاکرات کروائے، جنرل عاصم منیر کے حوالے سے نواز شریف کے ساتھ 7 ملاقاتیں کی، پھر PTI کا فرنٹ فٹ پر مقابلہ کیا۔ اتنا بڑا محسن اور اس کے وزیر اعلیٰ پنجاب اور نواز شریف سے ایک بھی باقاعدہ ملاقات تک نہ ہوئی۔ خدا کا غضب، یہ ہم کس روایت پر چل پڑے ہیں؟ یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ چچا وزیر اعظم اور بھتیجی وزیر اعلیٰ میں ذاتی محبت اور گرم جوشی بہت ہے، لیکن وفاقی اور پنجاب حکومت میں کوئی مؤثر رابطہ نہیں ہے۔ اسلام آباد والے دارالخلافہ کی حدود تک محدود ہیں اور پنجاب والے مرکز کو غیر علاقہ سمجھ رہے ہیں۔ وزیر اعظم کے نیچے کا سٹاف ایک دن یہ بحث کر رہا تھا کہ وزیر اعظم نے وکلا کے 100-150 کے وفد سے ملنا ہے، تو لاہور میں کون سی جگہ مناسب ہے؟ مسلم لیگ کے دفتر میں ملاقات کا رنگ سیاسی ہو جاتا ہے، لیکن سٹاف کی اتنی بھی جرأت نہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی عملداری میں موجود کسی سرکاری عمارت کو استعمال میں لا سکے۔ ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی کا نہ اوپر کوئی پرسان حال ہے، نہ نیچے انہیں کوئی رسائی حاصل ہے۔ کہا جا رہا ہے سب کچھ میرٹ پر ہوگا۔ میرٹ کا عرف عام میں مطلب یہ ہوتا ہے کہ اور کسی کی مرضی نہیں چلے گی، بس وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کی مرضی چلے گی، وہ سیاہ کریں یا سفید، اسے ہی سیاسی زبان میں میرٹ کہا جاتا ہے۔ مجھے حمزہ کے دوستوں نے بتایا کہ پنجاب میں اس کی کوئی سنوائی نہیں،
اس نے سال ہر سال مسلم لیگ کی تنظیم کو چلایا ہے، اسے نو لفٹ کر کے گھر بٹھانا سیاسی لحاظ سے سراسر غلط ہے۔ مشاورت جو ہمارے خاندان کا خاصہ تھا، اس کا نوجوان نسل میں مکمل فقدان نظر آتا ہے۔ پیارے بیٹے، میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد تم نے بڑے بھائی کو والد جیسا مقام دیا ہوا ہے۔ نواز یقیناً اس کا اہل بھی ہے، اس کا دل بہت بڑا ہے، لیکن اس نے صدمات اور حادثات کے روگ دل کو لگا لیے ہیں۔ وہ پارٹی کا سربراہ بھی ہے اور غیر متحرک اور مسلسل خاموش بھی۔ یہ دو عملی نونی سیاست کو تباہ کر رہی ہیں۔ شہباز بیٹے، تم تو ویسے بھی سیاست کرتے ہی نہیں تھے، نہ سیاست پر بولتے ہو، نہ سیاسی جلسوں سے خطاب کرتے ہو، نہ پنجاب میں کہیں دورہ کرتے ہو۔ تم سیاست نہیں کر رہے، بس نوکری کر رہے ہو۔ میں نے تم بھائیوں کو ہمیشہ سمجھایا کہ مہنگائی حکومتوں کے لیے زہر قاتل ہوتی ہے۔ تمہاری حکومت کے لیے سب سے بڑا مسئلہ مہنگی بجلی ہے۔ جب تک تم دن رات لگا کر یہ مسئلہ حل نہیں کرتے، تمہاری کوئی نہیں سنے گا۔ شہباز بیٹے، تم ہر سیاسی معاملے میرے ساتھ ڈسکس کرتا تھا اور میرا مشورہ لیتا تھا۔ سنا ہے تمہارے سارے مشیر ٹیکنوکریٹ ہیں۔ تمہیں خواجہ آصف، رانا تنویر اور رانا ثناء اللہ جیسے دوسرے سینئر سیاسی ساتھیوں سے زیادہ مشورے کرنے چاہیے۔ چاچا اور بھتیجی کو نواز کے ساتھ بیٹھ کر وفاق اور پنجاب کی ایک جیسی پالیسیوں پر بات کرنی چاہیے۔ یہ بھی طے ہونا چاہیے کہ نونی سیاست کو آگے چل کر مریم نے لیڈ کرنا ہے یا تم نے۔ یہ بھی سوچے کہ جنید، صفدر، زکریا اور زید میں سے کسی کو موقع دینا ہے یا نہیں۔ کیا حمزہ پس منظر میں ہی رہے گا یا اس کا مستقبل میں کوئی کردار سوچا گیا ہے؟ یہ بھی طے ہونا چاہیے کہ کیا نواز شریف نے اسی طرح لمبی چوپ اور میل ملاقات سے مکمل گریز کے ساتھ ہی سیاست کرنی ہے؟ اگر وہ صدمے، ناراضی اور مایوسی سے باہر نہیں آتا تو پھر اسے سیاست سے الگ ہو جانا چاہیے۔ آخری بات یہ ہے کہ عمران خان کو عدالتی، فوجی اور عوامی شعبوں میں مادی شکست تو ہوگی، مگر وہ آج بھی اخلاقی اور سیاسی طور پر وکٹری سٹینڈ پر کھڑا ہے۔ یہ سچ ہے کہ پے در پے شکستیں پی ٹی آئی کا حوصلہ توڑ دیں گی، مگر سیاست میں سرگرم ان کروڑوں لوگوں کی مکمل مایوسی ریاست کے لیے بھاری ثابت ہوگی۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ مسالت کے راستے کھلے رکھو، انہیں مایوسی کے اندھیروں میں نہ جانے دو۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑیچ کے مطابق مکہ فاتح نگر، شریف محلہ، 7واں آسمان۔ میرے پیارے عملیت پسند بیٹے شہباز، السلام علیکم۔ عرصہ دراز سے تم سے رابطہ نہیں ہوا۔ جب سے تم 8 فروری کے بعد دوبارہ وزیر اعظم بنے ہو، میں مسلسل ہر لمحے تمہاری کارکردگی اور کامیابی پر پریشان رہتا ہوں۔ حالات خراب ہوں تو دل ٹوٹتا اور جب ہوائیں اچھی خبر لاتی ہیں تو دل خوش ہوتا ہے۔ سب سے پہلے مبارکباد کہ مہینہ بہت اچھا گیا ہے۔ تمہاری حکومت کا نظام چل پڑا ہے۔ IMF کا قرض مل جانا بہت بڑا مثبت پہلو ہے۔ اقوام متحدہ میں تمہاری جاندار تقریر نے مخالفوں کے منہ بند کر دیے ہیں۔ اس تقریر کے فوراً بعد جنرل ضیاء الحق اور